هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان منتخب آیات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے احکام فقہیہ بیان کیے ہیں، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ظاہری اعمال کے تعلق سے جو احکام ہوتے ہیں انہیں احکام فقہیہ کہتے ہیں۔ سورہ نساء جس کے اندر بکثرت احکامات بیان کیے گئے، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا انتخاب کیا ہے۔ پچھلے سلسلے کے اندر آیت نمبر 2 پر بات ہوئی جس میں یتیموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور صرف 2 ہی کو نہیں، یتیموں کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات سے، سورہ بقرہ سے ایک آیت، سورہ بنی اسرائیل سے، سورہ انعام سے، اور خود سورہ نساء کی جو آگے آیات ہیں، 7ویں 8ویں جو آیات ہیں، ان میں سے مجموعی طور پر ہم نے پچھلے سلسلے میں 9 آیتیں یتیموں کے تعلق سے سماعت کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک موضوع جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں یتیموں کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ احکامات کو ایک ہی سلسلے میں بیان کر دیا جائے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کے آغاز میں بھی یتیموں کا تذکرہ تو ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ کا اکثر حصہ جو ہے اس کے متعلق نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آج ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے سب سے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان کیے جانے والے نکات: نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول۔ نمبر 2، یتامہ کا حق پورا نہ کرنا اور زائد نکاح کرنے میں تعلق پر اقوال۔ نمبر 3، ایک سے زائد نکاح کرنے کے لیے بنیادی شرط بیویوں کے درمیان عدل ہے۔ نمبر 4، کیا ایک سے زائد نکاح کرنا معاشرتی اعتبار سے کوئی برا کام ہے؟ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ آپ نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ کے تحت مختلف
جو نکات ہیں ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے، تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اسلام سے قبل نکاح کی تعداد کے تعلق سے کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہیں کثیر تعداد میں نکاح کیے ہوتے تھے۔ کسی نے 10 نکاح کیے ہوئے ہیں، تو کسی نے ایک ساتھ جو ہے وہ 8 بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ 4 سے زیادہ جو بیویاں ہیں بیک وقت وہ نہیں رکھی جا سکتی۔ نکاح کے تعلق سے 2 طرح کے احکام بڑے ہی اہم ہیں۔ ایک تو وہ عورتیں کہ جن سے نکاح نہیں کرنا ہوتا، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، ان کا بیان بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ کتنی عورتیں جو ہیں ایک مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہیں۔ تو حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث کہ جب یہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے 4 کو اختیار کیا اور باقی ان کے نکاح میں نہیں رہیں۔ اسی طریقے سے حضرت قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 8 بیویاں تھیں، انہیں بھی نبی اکرم علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بھی یہی کیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس حکم کو بیان کرتی ہے کہ جس پر زمانہ جاہلیت میں لوگ عمل پیرا نہیں تھے۔ ایک تعداد بیان کر دی، زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، اور وہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم عدل کرو۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ 4 کی اجازت کیا 2 کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے شروع میں بیان کیا گیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ اگر تم یتیموں کے معاملے کے اندر اندیشہ ہے تمہیں کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان کے ساتھ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر نکاح کرو عورتوں میں سے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2، 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر یہ خوف کرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حکم تو یہاں بیان کیا گیا ہے تعدد نکاح کا، یعنی ایک سے زیادہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس بات کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ لیکن شروع میں یتیموں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کے تعلق سے مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ اپنی زیر ولایت، یعنی جن بچیوں کی یتیم بچیوں کی وہ پرورش کر رہے ہوتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ ان کے مال پر نظر ہوتی تھی، ان عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، لیکن ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے۔ پہلے سے اگرچہ کہ نکاح کیے ہوتے، مزید نکاح کر لیتے، اور پھر ان بچیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، بد سلوکی سے پیش آتے، ان کے مرنے کا انتظار کرتے تاکہ مزید مال و اسباب انہیں حاصل ہو جائیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یتیموں کے حق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر جو بیویوں کے درمیان حقوق ہیں اس میں بھی مساوات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک کل یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی ولایت کے بارے میں تو ڈرتے تھے، اندیشہ ہوتا تھا کہ بے انصافی نہ ہو جائے، لیکن زنا کے حوالے سے بے خوف تھے، اور زنا کے تعلق سے انہیں مطلب کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ جس طرح یتیموں کے تعلق سے ناانصافی سے ڈرتے ہو، زنا بھی ایک برا کام ہے اور اپنی فطری خواہشات پوری کرنی ہیں،
تو ایک کیا، دو کیا، تین کیا، چار تک بیویوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کے بارے میں ناانصافی نہ ہو جائے اس بات سے ڈرتے تھے، لیکن ایک سے زیادہ جب نکاح کرتے تو پھر حقوق پورا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو خاص طور پر ان لوگوں کو جو یتیموں کے بارے میں انصاف پسند تھے، وہاں ناانصافی نہیں کرتے تھے، وہاں انصاف سے کام لیتے تھے، ان لوگوں کو حکم دیا گیا جس طریقے سے وہاں انصاف کرتے ہو اسی طریقے سے جب ایک سے زائد بیویاں ہوں گی ان کے درمیان بھی انصاف کرنا ہوگا، عدل سے کام لینا ہوگا، مساوات سے کام لینا ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں رکھا کرتے تھے، اور جب اخراجات بڑھ جاتے تو پھر اگر یتیم بچیاں ان کی پرورش میں ہوتی، ان کے مال بیچ کے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اپنے اخراجات اس سے پورا کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ تو ہے ایک سے زائد نکاح، لیکن شروع میں یتیموں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تو مختلف احتمالات کے تعلق سے مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ان دونوں موضوعات کا آپس میں کیا ربط ہے، اور اس ربط کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آیت مبارکہ کا ترجمہ، مفہوم اور جو خلاصہ ہے وہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، مساوات نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی سے نکاح کرنا ہے۔ فقہ اسلامی کے اندر جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں مفصل، یعنی ایک تو وہ کتاب ہوتی ہے جو ایک ہی باب پر لکھی گئی ہے، مثال کے طور پر نماز کے احکام پر لکھی گئی ہے، ایسی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ کتابیں جو پورے ابواب پر لکھی جاتی ہیں، شاید ہی کوئی کتاب اس چیپٹر سے خالی ہوگی جس کا نام باب القسامہ ہے، یعنی ایک سے زائد جب بیویاں ہیں تو پھر ان کے درمیان مساوات قائم کرنے کے لیے شوہر پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خاص طور پر وہ حضرات جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، یا جو کرنا چاہتے ہیں ایک سے زائد شادی، یا جو شریعت کے احکامات اور مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چیپٹر بڑا اہم ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو لازم قرار دیا کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہوتی ہے تو ان کے درمیان مساوات، برابری اور عدل کو قائم رکھا جائے گا۔ اب کس کس چیز میں ہوگا؟ اگر لباس کا معاملہ ہے تو لباس میں بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر 2 بیویاں ہیں، کوئی جوڑا لے کر آتا ہے تو دونوں کے لیے لے کر آئے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک کو سالہ سال جو ہے وہ کوئی جوڑا گفٹ ہی نہ کرے اور دوسری جو ہے اسے ہر وقت دلہن بنا کر رکھے۔ تو لباس کے معاملے میں بھی مساوات سے کام لینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رہائش کا معاملہ ہے، ایک جیسی رہائش فراہم کرے گا۔ اسی طریقے سے نفقے کے تعلق سے، یعنی جو کھانا پینا ہے، اس کے تعلق سے اتنی گنجائش ضرور ہے کہ اگر کوئی 2 بیویاں ہیں، ایک بہت بڑے گھر کی ہے اور ایک غریب ہے، تو غریب جو ہے وہ جیسا کھانا کھاتی ہے ویسا کھانا اسے فراہم کرے۔ جو بہت امیر کبیر گھر کی ہے تو اب یہ ضروری نہیں اس کے لیے کہ وہ بہت مہنگا کھانا فراہم کرے، بلکہ اس کے لیے اتنا کر سکتا ہے کہ غریب سے اوپر اور امیر سے نیچے متوسط درجے کا انسان جو کھانا کھاتا ہے اس قسم کا کھانا فراہم کرے گا، اس سے اونچا نہیں کرے گا، تاکہ دونوں بیویوں کے درمیان جو مساوات کا معاملہ ہے اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی تحفہ تحائف دینے کا معاملہ ہے، عید آتی ہے جناب، عیدی دی جانی ہے، یا کوئی اور تحفہ دیتا ہے، یا کوئی زیور دینا چاہتا ہے، تو اب باؤنڈیشن آ گئی ہیں، حدود آ گئی ہیں، اب آزاد نہیں ہے۔ ایک ہی بیوی ہوتی ہے تو بندہ آزاد ہوتا ہے، اب دونوں کو دے گا۔ جس طرح کا تحفہ ایک کو دینا ہے اسی طرح کا تحفہ دوسری بیوی کو دے گا،
یہ اس شخص پر لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنے دن ایک بیوی کے پاس رات گزارنا ہے اتنے ہی دن دوسری بیوی کے پاس رات گزارنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کی طرف جائے نہیں اور دوسرے کے ساتھ ہی رہتا رہے۔ فقہ نے یہاں تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اسے کمپنی دینا اور رات گزارنا ضروری ہے۔ اب جا کر یہ قریب نہیں جاتا تو پھر وہ ایک جداگانہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے گھر ہی نہ جائے اگر الگ الگ گھر میں رہتی ہیں تو، اور ایک کے ہی پاس رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ بیوی کے جو بھی حقوق ہیں وہ اپنے حقوق کے تعلق سے شوہر کو معاف کر سکتی ہے، یعنی اسے رعایت دے سکتی ہے، رخصت دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی باری کا دن ہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جو میرا حق ہے وہ میں معاف کرتی ہوں، تو شوہر جو ہے وہ اس کی طرف نہ آئے ایسی صورتحال کے اندر، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ تو چند کچھ مسائل بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ جب زندگی کی گاڑی شروع ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ شادیوں والوں کے لیے مشکلات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ مشکلات در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جنہیں پرواہ نہیں ہے مسائل کی، جنہیں حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، جو دل میں آئے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر دنیا میں ان کے لیے مشکلات نہیں ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس معاملے کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ عدل سے کام لینا ہے، تو پھر عدل کرنا ہر ایک شخص پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے قلبی رجحان اور قلبی لگاؤ۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں لیکن قلبی لگاؤ ایک کی طرف زیادہ ہے، تو یہاں ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا بندے کو اختیار نہیں ہے۔ جیسا کہ اولاد ہے، اولاد کے تعلق سے بھی حکم ہے کہ تحفہ تحائف لے کر آنے تو اولاد میں مساوات سے کام لے، یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو دے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا۔ تو تحفے کے اندر تو اولاد میں بھی یہ معاملہ ہے کہ مساوات سے کام لیا جائے گا، لیکن قلبی رجحان ایک کی طرف زیادہ ہے، ایک بیٹا زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر گرفت نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم ھذا قسمی فیما املک، مولا کریم یہ میری مساوات ہیں جس پر میں مالک تھا، اس کے مطابق میں نے تقسیم کیا۔ فلا تؤاخذنی فیما لا املک، جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی قلبی رجحان جو ہے، تو اس پر میرا مواخذہ نہ فرما۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المقسطون علی منابر من نور یوم القیامہ، کہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے دنیا میں عدل سے کام لیتے ہیں، قیامت کے دن انہیں کیا مراتب ملیں گے کہ وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں عدل کرنا باعث مشقت ہوا کرتا ہے، لیکن عدل کرنے والوں کے لیے احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ کل بروز قیامت وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، وہاں رونق افروز ہوں گے، وہاں جلوہ فرما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام اور یہ منزلت عطا فرمائے گا۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ کیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا معاشرتی اعتبار سے کوئی برا کام ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نکاح ہوتا ہے اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم نکاح اور اس کے مقاصد کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے، یا آپ بہتر انداز میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کرنا یا ایک سے زیادہ نکاح کرنا کوئی برا کام ہے یا نہیں ہے۔ نکاح کے مقاصد کے تعلق سے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ نکاح جو ہے انسانی نسل کے فروغ کے لیے کیا جاتا ہے، اولاد ہوتی ہے، بندہ اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اور ملک اور قوم کے لیے ایک اچھے افراد تیار کرنے کا موقع اسے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو اولاد کی تربیت کا حصہ ہے، بندہ نکاح کے بعد ہی اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے اسوہ حسنہ میں سے ان اعمال کو بجا لائے، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا قرآن کریم فرقان حمید کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کی جب کفالت کرنے کا مرحلہ آتا ہے
تو انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے اندر جذبہ عمل جو ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سست آدمی جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، ایک محنت کرنے والا آدمی نیکیاں بھی زیادہ کرتا ہے، جذبہ عمل ہوتا ہے اس کے اندر، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سستی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے شادی کرنے والا معاشرے کے اندر کوئی الگ تھلگ نہیں رہتا، ایک تمدنی زندگی گزارتا ہے، ایک رہن سہن کی زندگی گزارتا ہے، لوگوں سے مل جل کر رہنا سیکھتا ہے۔ معاشرے کے اندر شادی شدہ جو افراد ہیں انہیں عزت دی جاتی ہے، اور آپ جائیں کرایہ پر مکان لینے کے لیے سب سے پہلا سوال ہوگا کہ جی فیملی کے ساتھ ہیں یا بیچلر ہیں، تو ایک اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو شادی، ہم نکاح کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں، مختلف جہتیں ہیں نکاح کی، مختلف فوائد ہیں اس کے، پھر اولاد ہوتی ہے، اور بسا اوقات بندہ نیک اولاد کی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت پر آپ ذرا غور کریں، جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے انسانی توجہ بھی صرف ہوتی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، مشقت بھی پاتا ہے بندہ، کبھی بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، کبھی جناب کوئی چوٹ لگ گئی ہے خود ہی انہیں بہلا رہے ہیں اور خاموش کروا رہے ہیں، کبھی جو ہے ان کی فرمائشیں پورے کر رہا ہوتا ہے بندہ۔ تو ان کی تربیت پر پیسہ ہو، محنت ہو، وقت ہو، ان تمام چیزوں کا جو صرف کیا جانا ہے، یہ بندے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے، اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کے جو مواقع ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں انتہائی بندہ پرخلوص ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، ان پر وقت صرف کر رہا ہوتا ہے، ان پر جو ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر انسان جب نکاح کرتا ہے، مطلب یہ تو بہت ساری باتیں وہ تھی کہ نکاح کے بعد اولاد ہوئی اور پھر کیا ثمرات پہنچے، تو انسان ایک خوشی محسوس کرتا ہے، ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ خود قرآن کریم فرقان حمید میں اس بات کو بیان کیا گیا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں۔ وجعل منہا زوجہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوجہ پیدا کی گئیں، یعنی ان کی پسلی سے نکالی گئیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کی گئیں، قرآن پاک فرماتا ہے لیسکنا الیہا، تو پھر اس لیے وہ پیدا کی گئیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے سکون ملے، راحت ملے۔ تو بیوی کے آنے سے بندے کو 100 راحتیں ملتی ہیں، اس کی پریشان نظری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہ کسی حرام کام میں مبتلا نہیں ہوتا جو حرام کام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو انسیت ملتی ہے، گھر میں اکیلا بیٹھا رہے، اس کے بجائے گھر میں کوئی ہوتا ہے جس سے یہ بات چیت کرتا ہے، اپنا دکھ درد شیئر کرتا ہے، اس کا کوئی ساتھی ہوتا ہے جو زندگی بھر اس کا ساتھ دیتا ہے، جو بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے۔ مطلب کہ شوہر اپنی بوڑھی بیوی کے لیے اور بوڑھی بیوی جو ہے اپنے بوڑھے شوہر کے لیے سہارا ہوا کرتے ہیں۔ تو نکاح کے متعدد اور ان گنت فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ بھئی معاشرتی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا بری بات ہے؟ بھئی ایک سے زیادہ نکاح کرنا کیوں بری بات ہے؟ جب ایک بری بات نہیں ہے تو ایک سے زیادہ نکاح کرنا کیوں بری بات ہے؟ اگر اس میں کہیں سے برائی داخل ہو گئی ہے تو اس برائی کو غلط کہا جائے گا، لیکن دوسرا نکاح کرنے کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اب لوگ مختلف عنوانات سے دوسرے نکاح کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سے جنسی تسکین کی وجہ قرار دیتا ہے، تو کوئی سے کیا قرار دیتا ہے، تو کوئی کیا قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ ایک وہ طریقہ ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے یورپ کے اندر کیا صورتحال ہے اور غیر مسلم ممالک کے اندر کیا صورتحال ہے، ایک نکاح بھی نہیں کرتے، ایک رجحان ہے، ایک نکاح بھی نہیں کرتے۔ برا کہنا ہے تو اس عمل کو برا کہا جائے کہ ایک بڑی تعداد تو اہل کتاب کی ہے، اہل کتاب کے تو مذہب میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ نکاح کیے بغیر جو ہو اس طرح عورتوں کے ساتھ رہیں اور بچے ہوتے رہیں، اور ایک
ٹرینڈ بن جائے کہ جی نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے کہ جی نکاح ہو جائے گا تو پھر قانونی حقوق متعلق ہو جائیں گے، اور پھر طلاق دینی پڑ گئی تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. تو یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں سے بہت سارے ممالک میں اس طرح کے قواعد و ضوابط ہیں. تو وہاں لوگ بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں، بغیر نکاح کے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا ان کا باپ کون ہے. تو دین اسلام کے اندر ایسی جو ہے وہ خرابیاں، ایسے خرافات نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسرے نکاح کا تعلق بڑی حد تک ہمارے کلچر سے ہے، کہ جیسے عرب کا جو کلچر ہے ان کے لیے دوسرا نکاح کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے ہر دوسرے گھر کے اندر یہ ایک معمول کی بات ہے. تو عربوں کے ہاں سب بہت ہی رائج العمل بات ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی جو قبائلی لوگ ہیں، مثال کے طور پر بلوچستان کے ہو گئے، سندھ کے بعض علاقوں کے ہو گئے، تو ان کے ہاں بھی بہت سارے خاندانوں میں کلچر ہے، اور یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں سمجھی جاتی. اور چونکہ ہم سندھ میں رہنے والے بھی، اور مطلب ہمارا پورا پاکستان ہی ایک وقت وہ تھا کہ پورا ایک ہی علاقہ تھا سارا، یہ ہند اور پاک ایک ہی ملک کہلاتا تھا. تو ایک ہندو کلچر رہا ہے، اور ان کے مذہب کے اندر، یعنی کلچر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، محلوں میں رہتے تھے. تو ایک وہاں سے ایک بات آتی تھی کہ ان کے یہاں تو اگر شوہر بھی انتقال کر جائے تو وہ عورت ساری عمر نکاح نہیں کر سکتی. ان کے اس عمل کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ جناب آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہی کرنا ہے، آپ لازمی طور پر جناب یہ کڑوا گھونٹ پئیں اور اس کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اور نہ ہر ایک شخص دوسرا نکاح کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اسے کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسے برا بھلا کہیں گے. کہیں سے اگر کوئی برائی آتی ہے پھر اس برائی کو برا کہا جائے. مثال کے طور پر دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو وہ شخص ایک کو اگنور کرتا ہے، اس کا حق پورا نہیں کرتا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو اس پر اس عورت کے تعلق سے احکامات لازم ہوتے ہیں ان احکامات کی پیروی نہیں کرتا. ان سارے معاملات کو غلط کہا جائے گا. اس طرز عمل کی نفی کی جائے گی، اس طرز عمل کی مذمت کی جائے گی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عمل برا ہے. اسی طریقے سے دوسرا نکاح ہونے پر صرف شوہر ہی غلطی نہیں کر رہا ہوتا، صرف شوہر ہی شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ہمارے ہاں جو عورت ہوتی ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتی، ایک عرصہ دراز تک تسلیم نہیں کرتی. وہ بڑی ہی غم کی کیفیت میں آ جاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرا شوہر اب میرا نہیں رہا، اب کسی اور کا ہو گیا. اور پھر اتنا تیش اس کے اندر آتا ہے کہ وہ بدتمیزی پر اتر آتی ہے، وہ بدسلوکی پر اتر آتی ہے، وہ اس عورت کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتی ہے جس کو شوہر بیاہ کر لایا ہے، اور وہ اس عورت کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے. اگر اس عورت کے والدین ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے. معاذ اللہ بعض عورتیں تو اپنے ہی بچوں کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں صرف اس بنا پر کہ دوسرا نکاح کیا ہے. بچوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور یہ سب عورت کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. تو ظلم، زیادتی، حدود سے تجاوز مرد کرے تب بھی برا ہے، عورت کرے تب بھی برا ہے. تو جو بھی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، وہ شادی کر لے گا، حقوق پورے کرے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسے اپنے گھر کے ماحول کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس کے بعد کیا حالات، کیا واقعات درپیش ہوں گے. پتہ چلے کہ سکون کے بجائے بربادی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی، پورا محلہ تماشا دیکھ رہا ہے، پورا جو ہے وہ محلہ باتیں کر رہا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے ملک پاکستان میں تو قوانین بھی موجود ہیں. آج میں سلسلہ جو ریکارڈ کروا رہا ہوں، آپ تو جمعے کو دیکھ رہے ہیں، 2-3 دن پہلے ریکارڈ کروا رہا ہوں. آج ہی کے اخبارات میں نے یہ خبر پڑھی ہے ویب سائٹ پر کہ ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ صرف قانونی طور پر پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے.
یعنی دوسری شادی کرنے کے لیے قانونی طور پر پہلی بیوی ہی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ثالثی کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اور بہرحال چونکہ ہمارے ہاں ہر نکاح رجسٹر ہوتا ہے اور قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو دوسری شادی کرنے والوں کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ وہ یہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ ذلت پر پیش کریں گے، اپنے آپ کو رسوائی پر پیش کریں گے، مشکلات کھڑی ہوں گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دوسرا نکاح کرنا کیا کوئی بری بات ہے، اس میں کیا کوئی معاشرتی خرابیاں ہیں، کیا وہ اس کا حصہ ہیں معاشرتی خرابیاں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کا کوئی حصہ ہے، اس پورے چیپٹر کے اندر افراط و تفریط ہے۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو غلو کرتے ہیں اور سرے سے ہی تان کرتے ہیں اور اس کو اعلیٰ درجے کا برا کام سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی غلط ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ساری خرابیاں دوسرا نکاح کرنے کے بعد ایسی ہیں جو شوہر کی طرف سے آتی ہیں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری خرابیاں دوسری بیوی کی طرف سے آتی ہے یا پہلی بیوی کی طرف سے آتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ خرابی جہاں سے آئے گی صرف اس خرابی کو برا کہا جائے گا، کسی فرد کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اسے راہ راست پلانے کی کوشش کی جائے گی، تو غلو نہیں ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مزید آگے ارشاد فرمایا گیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ڈر ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر عدل برقرار نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی سے کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر اگر لونڈیاں ہیں تو انہی پر انحصار کرو۔ پہلے زمانے میں ہوتی تھیں، اب عملاً پائی نہیں جاتی۔ فرمایا گیا ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ تو ظلم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ظلم ایک بہت بری بات ہے۔ جب زائد نکاح کی بات آتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حکم جو ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ جو ہے بیویوں کی اجازت نہیں ہے، تو کچھ اور جنرل سوالات بھی ذہنوں میں قائم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں 4 دفعہ یہ موقع شوہر کو دیا گیا ہے کہ وہ صحرا باندھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا اتفاق ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ کسی بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے ایک اور نکاح کر لیا، 3 پہلے سے تھیں، پھر ایک کا انتقال ہو گیا، پھر ایک اور کر لیا، یوں اپنی زندگی میں تعداد کے اعتبار سے متعدد نکاح کیے، لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں کیے، تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو اصل حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ متعدد اوقات میں بہت سارے نکاح کیے، وہ ایک جداگانہ بات ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اس کا میں نے جواب عرض کیا۔ ایک اور چیپٹر جس پر بات کی جاتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تو یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھی جا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تقریباً 11 ازواج تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف حکمتوں کے تعلق سے آپ کو اجازت دی، تو مختلف اسباب کی بنیاد پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے۔ 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی آپ کے نکاح میں رہیں، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھیں، ان کی اولاد بھی تھی پچھلے شوہر سے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک ایک حدیث میں بہت زیادہ اچھے انداز میں بیان کیا گیا۔ راوی ہیں حضرت ہند بن حالہ، اور حضرت ہند جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پچھلے شوہر سے بیٹے تھے۔ تو 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، پہلا نکاح ایک بیوہ سے نکاح فرمایا، اور 50 سال کی عمر تک
آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال کے نہیں ہو گئی اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور ہجرت کے 2 سال پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ رخصتی بعد میں ہوئی تھی، ہجرت کے 1 سال بعد تقریباً جو ہے وہ رخصتی ہوتی ہے۔ پھر واقعہ بدر کے 2 سال بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے 3 سال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر 5ویں ہجرت کا جو 5واں سال تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کا 6واں سال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے 7ویں سال میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے، اور پھر حضرت میمونہ بنت حارث اور پھر دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان سے آپ نکاح فرماتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد تھیں جن کی پہلے سے شادی نہیں ہوئی تھی، باقی ازواج کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے جو خصائص ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن پاک کا تو یہ حکم موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے، یہاں جو حکم ہے وہ دیگر احکامات کے ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں 1 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ مطلب ایک مرتبہ وہ واقعہ پیش آیا کہ بعض ازواج مطہرات نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم علیہ السلام کا میلان ہماری طرف نہیں ہے، اور یہ خوف انہیں آیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم نکاح سے نکل جائیں اور نبی اکرم علیہ السلام ہمیں اپنے نکاح سے نکال دیں۔ تو انہوں نے یہ معروضہ بھیجا کہ ہم اس بات پر تیار ہیں کہ جو حق ہے اپنا وہ معاف کرتے ہیں، پر آپ نکاح سے جدا نہ کیجیے گا۔ تو خیر ایسا مرحلہ نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر ازواج مطہرات کا تذکرہ، امہات المومنین کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہوتا رہا۔ یہ فرمایا گیا قرآن پاک میں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ امہات المومنین کے تعلق سے بطور خاص مطلب خاص پردے کے اہتمام کے تعلق سے بھی قرآن پاک میں حکم بیان کیا گیا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج ہماری مائیں، ان کا جو معاملہ تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا متعدد، وہ آپ علیہ السلام کے خصائص میں سے تھا۔ اس کی مختلف حکمتیں تھیں، مختلف اس کے اسباب تھے۔ ان ازواج مطہرات میں سے 6 جو ہیں وہ قرشیاں تھیں، قریش کے مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا، اور 4 جو ہیں وہ غیر قرشیاں تھیں۔ تو یوں ایک سبب یہ بھی بعض علماء نے لکھا کہ کسی مطلب قبیلے کے قبیلے اس کے بعد جو ہے نا وہ ایمان لے کر آئے، اور ایک قبائل سے ایک انسیت اور محبت کا تعلق پیدا ہوا، اور ابتدائی اسلام کے اندر بہت سارے احکامات کا معاملہ جدا تھا۔ تو بہرحال ہم جس بات کے مکلف ہیں ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک چیپٹر ہے، کسی حد تک یہ سینسیٹیو چیپٹر بھی سمجھا جاتا ہے، اس پر بات چیت بھی نہیں کی جاتی۔ خود مجھے اس پر بات چیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑا کہ یہ خشک چیپٹر ہے، کیا نکات ہے جو میں بیان کروں گا۔ آیت مبارکہ کے تحت جو فقہی بحث ہے وہ صرف ایک پیراگراف کی تھی کہ اگر کوئی 1 سے زائد شادی کر لیتا ہے تو اس 1 سے زائد شادی کرنے میں اب اسے جو جن حقوق کی پابندی کرنی ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، فقہی کتابوں میں، وہ بیان کرنا کافی تھا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے، جو کنٹینٹ بیان کیا گیا ہے، اس کنٹینٹ پر بہت ڈیفرنٹ زاویوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ذہن سازی کی جائے مسلمانوں کی، اور ہماری شریعت کے مطابق ذہن سازی ہو کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے، کیا نہیں سوچنا چاہیے، اور اس معاملے کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احادیث